अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एएम क़ासिमी साहब का बयान सुनने वाले हैं, जो अखलाक के बारे में समझा रहे हैं, यानी कि अखलाक, अच्छे अखलाक की निशानियाँ क्या क्या हैं वो समझा रहे हैं। बयान पूरा सुने और मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए बयान शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों के अखलाक अच्छे हैं, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो ये होगा कि हाँ, मेरे अखलाक तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आजकल हर बंदा अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, सारी दुनिया की खूबियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। हम लोगों को अपनी कमियाँ नज़र नहीं आती और दूसरे की खूबियाँ भी हमें कमियाँ लगती हैं, और दूसरे की कमियाँ बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, अपनी कमियाँ नज़र नहीं आती। हर आदमी आजकल के टाइम में ये समझ रहा है मेरे अखलाक बहुत अच्छे हैं। हालांकि आजकल हमारे माशरे से अखलाक नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इसीलिए आज ये सवाल हम में से हर शख्स अपने आप से पूछे, क्या मेरे अखलाक अच्छे हैं, और कैसे पता चलेगा कि मेरे अखलाक अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आइए आज जानेंगे हम लोग 10 चीज़ों के ज़रिए कि क्या हमारे अखलाक अच्छे हैं, मेरे अखलाक अच्छे हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। उन्होंने अच्छे अखलाक की 10 निशानियाँ लिखी हैं। आज हमें से हर शख्स अपना जायज़ा ले और ये गौर करे कि क्या ये 10 बातें मेरे अंदर मौजूद हैं। अगर ये 10 बातें हम में से हर शख्स के अंदर मौजूद हों तो भाई बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर ये 10 बातें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं तो ये 10 बातें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके अंदर ये 10 निशानियां नहीं हैं तो फिर आपके अखलाक भी अच्छे नहीं हैं। आजकल हमारे माशरे से अखलाक नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर बंदा अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है, हर बंदा अपने आप को अखलाक वाला समझ रहा है और सामने वाले को बद अखलाक समझ रहा है। अपनी खामियां हमें नज़र नहीं आती, दूसरे की खूबियाँ भी हमें खामियां लगती हैं। इसीलिए हम सब लोग आज गौर व फिक्र करें अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। आज हम सब लोग अपने आप से ये सवालात पूछें और ये 10 निशानियों पर गौर करें, क्या ये 10 बातें हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो ये 10 बातें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये 10 निशानियाँ जो है ना, जिसके अंदर मौजूद होंगी तो उसके अखलाक एक नंबर। आइए जानते हैं वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वो झगड़ा कम से कम करेगा। अगर सामने वाला झगड़ भी रहा होगा तो वो झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उसका झगड़ा करने का मिजाज नहीं होगा, वो झगड़ों को पसंद नहीं करेगा। वो थोड़ी बहुत परेशानियां अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, अपना वो लॉस भी झेल लेगा, लेकिन झगड़ा कम से कम करेगा। ठीक है, तो अच्छे अखलाक की पहली निशानी ये है कि वो शख्स झगड़ा कम से कम करेगा। नंबर 2, वो इंसाफ से काम लेगा, इंसाफ करेगा, ये नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो इंसाफ करता है। तो दूसरी निशानी, वो इंसाफ से काम लेगा। तीसरी निशानी, वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा। आजकल हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना, वो दूसरों की कमियां पकड़ते हैं, दूसरों की कमियां तलाश करते हैं। हर इंसान आजकल के टाइम में मक्खी बना हुआ है। जैसे मक्खी ज़ख़म पर जाकर बैठती है, पूरी बॉडी में जहाँ ज़ख़म होगा वो मक्खी वहीं जाकर बैठेगी। यही हाल आज हम लोगों का हो गया है कि बहुत सारी खूबियाँ किसी के अंदर मौजूद हो, लेकिन हमें नज़र जो आएगी वो कमी नज़र आएगी और हम कमी को ही ताड़ेंगे, कमी को ही पकड़ेंगे। लेकिन जो शख्स अच्छे अखलाक वाला होता है वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा, गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा। हमारे सामने किसी ने कोई गलत काम किया तो हम उसकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे और अकेले में उसको बताएंगे कि भाई देखो, वो जो तुमने किया था वो गलत किया था। या कोई ऐसी गलती है जो फ़ौरन बताने की है तो अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे, उसको बेइज्जत नहीं करेंगे। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना कि उनको अगर किसी की गलती नज़र आ जाए तो फ़ौरन सामने वाले को जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं, इस अंदाज में गलती पर टोकते हैं। तो तीसरी निशानी अच्छे अखलाक की ये है कि वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा। चौथी निशानी ये है कि वो बुराई में अच्छाई का पहलू तलाश करेगा, वो बुराई में अच्छाई का पहलू तलब करेगा। किसी के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं तो वो बुराइयों को ज़ाहिर नहीं करेगा, वो उस बंदे की खूबियों को भी बोलेगा कि नहीं यार, उसके अंदर एक अच्छी आदत ये भी है। वो कमियों को नहीं पकड़ेगा, वो बुराइयों को नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो वो
اس کو پیار سے محبت سے کبھی تنہائی میں اس سے مل کر، یعنی کوئی بھی ایسے موقع پر وہ اس کی برائیوں کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کی برائیوں کو نہیں پکڑے گا جس سے اس کی ریسپیکٹ کم ہوتی ہو، اس کی بے عزتی ہوتی ہو۔ تو چوتھی جو نشانی ہے وہ اچھے اخلاق والے کی وہ یہ کہ وہ برائی میں اچھائی کا پہلو طلب کرے گا۔ نمبر 5، وہ معذرت کا طالب ہوگا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو فوراً وہ معذرت کر لیتا ہے، ارے بھائی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی یار، وہ بالکل یاد نہیں رہا مجھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو بولا میں 11 بجے آ جاؤں گا، آپ 11 بجے نہیں جا پائے، اب انہوں نے کال آپ کو کیا، مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے 11 بجے کا آپ کو وعدہ کر دیا تھا اور میں 11 بجے نہیں آ پایا آپ کے پاس، میں فوراً آتا ہوں بھائی، اور دیری کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو معذرت کا طالب ہوگا، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرے گا، اور کسی کا دل دکھے گا، کوئی غلطی ہو جائے گی تو فوراً معذرت طلب کر لے گا، سوری بولے گا، بھائی سوری یار یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں نشانی 5ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ وہ معذرت کا طالب ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے گا۔ سامنے والا کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ نظر انداز کرے گا، اس کو برداشت کرے گا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بالکل بلند مقام پر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہمارے لیے فالو کرنے والی چیزیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی۔ حضور نے دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آج کل ہم لوگوں کا برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آج ہمیں برداشت نہیں ہے، بالکل برداشت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ پانی کسی کی نالی کا میری طرف آ گیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، میرے بچے کو اس نے ڈانٹ دیا، جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، پانی کے پیچھے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہے نا، کسی نے ہلکا سا کچھ کہہ دیا تو جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، بندوقیں اور گولیاں تک چل رہی ہیں، تھانوں تک کیس پہنچ رہے ہیں۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس میں چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا۔ نمبر 7، وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی، وہ دوسروں کی فکر میں نہیں لگے گا، اس کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی، وہ اپنے آپ کو دیکھے گا میرے اندر کیا کمی ہے، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ آج کل کے ٹائم میں ہم لوگ دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ تو 7ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے گا۔ اور 8ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر موقع پر اپنے ہی عیبوں کو تلاش کرے گا، ہر موقع پر دوسروں کو نظر انداز کرے گا، اپنے عیبوں کو تلاش کرے گا، بھئی میرے اندر کیا کمی ہے، ہم کہیں پہنچے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی زبان کا کہیں غلط استعمال کر لیا، ہم سے واقعی میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھی، کسی نے ہمیں ٹوکا تو ہم یہ نہیں بولیں گے ارے ہاں اس نے ایسے بولا تھا، اس نے ایسے بولا تھا، ہم بولیں گے یار ہاں وہ میرے سے غلط ہوا ہے، یہ میرے اندر کمی ہے، اس کمی کو میں آئندہ انشاءاللہ ختم کر لوں گا اپنے اندر سے۔ تو 8ویں اچھے اخلاق والے کی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی عیبوں کو تلاش کرے گا۔ نمبر 9، ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا، مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے ماشاء اللہ کیا حال ہے، کیا خیریت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملا کرتے تھے نا تو اس طرح سے ملا کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ نیا بندہ بھی ملتا تھا نا حضور سے تو وہی سمجھتا تھا کہ کیونکہ حضور اتنے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، مسکرا کر خندہ پیشانی سے محبت کے ساتھ، کہ سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی فرماتے ہیں۔ اور یہ اخلاق کی بات ہے یہ کہ آپ سے جب کوئی ملے تو آپ اس سے مسکرا کر ملیں، یہ نہیں وہ ملنے آگے آپ کا شکل بنی ہوئی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اچھے اخلاق والے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا۔ ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا، سڑک پہ اگر تھوڑے سے بچے ہمیں مل جائے کہاں سے آ گیا، چھوٹوں سے تو آج ہم سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو اپنا بچہ ہو یا دوسرے کا بچہ ہو، بچوں سے بھی چھوٹوں سے بھی، آپ 50 سال کے تو آپ سے جتنے بھی چھوٹے ہیں، سب سے اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کر ملنا۔ خندہ پیشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم محبت کے ساتھ ملنا۔
ٹھیک ہے. 10ویں نشانی اچھے اخلاق والے کی یہ ہے کہ ہر ایک سے نرمی سے بات کرے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نرمی سے بات کرے گا. آج ہم لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹوں پہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، چیخنا، پکارنا، چیزیں پھینکنا، یہ سب چلتا ہے نا، تو یہ غلط بات ہے. 10ویں نشانی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ہر ایک سے اچھا اخلاق والا نرمی سے بات کرے گا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ایک موقع پر جب میں گیا ہوا تھا ایک جگہ شادی میں، تو وہاں جو ہے نا جھگڑے چل رہے تھے. تو میں سوچ رہا پتہ نہیں کیا جھگڑے ہو گئے، کیوں ہو گئے جھگڑے. تو میں نے وجہ جاننا چاہیے کہ بھئی جھگڑے کیوں ہو گئے ہیں، آخر کیا بات ہو گئی، یہ شادی کے موقع پر جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے. تو پتہ یہ چلا جھگڑا اس بات کا چل رہا ہے کہ لڑکے والے آئے تو لڑکے والوں کو جو ہے نا پانی کی نہیں پوچھا گیا. تو میں نے کہا بھائی پانی کی نہیں پوچھا گیا تو کچھ اور تو پوچھا گیا ہوگا، کہ وہ اصل میں کھانا بھی لگ گیا، ناشتہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن بس لڑکی والے پانی کی نہیں پوچھ پائے، اسی لیے جھگڑا چل رہا ہے نا. تو یہ اخلاق، اب وہ جو لڑکے والے جھگڑ رہے ہیں تو ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے. پانی کے پیچھے جھگڑ رہے ہو یار آپ. ہوتا ہے آدمی 10 کام کرتا ہے تو ایک کام بھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بھول جاتا ہے. انہوں نے ناشتہ بھی کرا دیا، کھانا بھی کھلا دیا، پانی کی نہیں پوچھ پائے، تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اسی لیے یہ اچھے اخلاق والا کیا کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. وہ اسے مطلب نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، مسکرا کے وہ سائڈ میں لگا دیتا ہے ساری چیزیں، اور نرمی سے بات کرتا ہے. اب وہاں جھگڑا چل رہا ہے، ارے پانی کی نہیں پوچھا، بتاؤ یہ بات، اب جھگڑا بہت بڑھ گیا. پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، صلح سمجھوتا کرایا. تو یہ 10 نشانیاں ہیں، یہ 10 باتیں ہیں. اگر یہ 10 باتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے اخلاق 1 نمبر کے ہیں. اور اگر یہ 10 باتیں ہم میں سے کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ یہ 10 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے اندر یہ 10 باتیں ضرور موجود ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.